اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے والد سے حکم دیا کہ تم وہ کلمات بتاؤ کہ جو تم نے دل ہی دل میں کہے تھے. فرمایا آپ پر میرا والد قربان ہو، آپ پر میری جان و مال قربان ہو، میں کیوں نہ بتاؤں. فرمایا کہ میں نے صرف اتنا کہا تھا کہ میں نے تجھے بچپن میں غذا دی، جوان ہونے تک ذمہ داری اٹھائی، جب تم راہ میں بیمار ہوتے تو ہم نے اپنی نیند حرام کیا، گویا کہ ہم نے اپنی تمام تمنوں کو تم پر صرف کیا. وغیرہ ذالک حاجی برحق شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لڑکے کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا انت و مالک لبیک، جا تو بھی، تیرا مال بھی، تیرے والد کیا ہے. میرے دوستو، والدین کا درجہ بہت بڑا درجہ ہے. جس نے والدین کی خدمت کی گویا کہ اس نے اپنی دنیا اور آخرت کو سنبھال لیا. جیسے کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو خدمت گزار لڑکا اپنے والدین کے اوپر احترام و عظمت کی نگاہ سے نظر ڈالے تو ہر نظر کے بدلے ایک حج مقبول کا ثواب ہوگا. چنانچہ اس وقت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ایک دن میں 1000 مرتبہ احترام و عظمت کی نگاہ سے نظر ڈالے تو کیا اجر ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 1000 حج مقبول کا ثواب ہوگا. لیکن آج ہمارے معاشرے کا یہ حال ہے کہ اگر کسی کو اللہ تعالی مال و دولت سے دیگر اشیاء سے نوازتا ہے تو وہ اپنے والدین کو فقیری نظر سے دیکھتا ہے. یاد رکھیں کہ ایسے نافرمان اولاد کے اوپر اللہ کی لعنت ہے. میں اسی شاعر کے ساتھ اپنی تقریر ختم کرنا چاہتا ہوں. یاد رکھو کہ یہ نصیحت ہے، فرض ماں باپ کی اطاعت ہے. یاد رکھو کہ یہ نصیحت ہے، فرض ماں باپ کی اطاعت ہے. نہ کرو کبھی تم ان کو ناخوش، ان کے قدموں کے نیچے جنت ہے. آمین. وما علینا الا البلاغ المبین.